يا حبيبي يا محمد. ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي ذي الكرم الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها من نعمة الحمد لله الحمد لله الحمد لله وحدہ. آپ سن رہے ہیں فضائل رمضان اسلام کی بہاروں میں مذہبی اسکالر عظمت ظہیر قادری کی زبان سے قرآن کی فضیلتیں. کل الحمدللہ آپ نے کھجور پر بیان سنا، وہ کافی لینتھی ہو سکتا تھا، لیکن ہم نے یہ سوچا کہ قرآن کو جو ہے وہ اس کو زیادہ بتانا چاہیے کہ کیا سلسلہ ہے اس کا. انشاءاللہ آج ہمارا آیت الکرسی پر بیان ہوگا. آیت الکرسی کی برکتیں جو ہیں وہ بتائی جائیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. سب سے پہلے تو اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اس آیت کو آیت الکرسی کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ کرسی کیا چیز ہے؟ کرسی دراصل لغت کے اندر بیٹھنے کی اس جگہ کو کہتے ہیں جس میں ایک بندہ بیٹھے تو باقی جگہ ختم ہو جائے. کرسی کہا ہی اسے جاتا ہے کہ جب اس میں ایک بندہ بیٹھ گیا، دوسری کسی اور کی جگہ نہ ہو. باقی اور چیزوں کو آپ صوفہ کہہ سکتے ہیں، بیڈ کہہ سکتے ہیں، دیگر اور بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن کرسی دراصل نام ہی اس چیز کا ہے جس پر بس ایک بیٹھ سکے. یہ بندوں کے لیے جب آپ استعمال کریں گے تو جی ایک بندہ بیٹھ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ تو بیٹھنے سے پاک ہے، کھڑے ہونے سے پاک ہے. اللہ کے لیے جب یہ لفظ آئے گا، اللہ نے فرمایا نا واسع کرسی السماوات والارض، بڑی وسعت والی ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں میں. جب اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جائے گا تو اس سے مراد ہوگا اللہ تعالیٰ کا اقتدار، اللہ کی سلطنت، اللہ کی حکومت، کہ صرف وہ اکیلا رب ہے جس کے لیے یہ کرسی اللہ تعالیٰ نے جو بنائی. فرمایا کہ یہ جو کرسی کا لفظ ہے یہ متشابہات میں سے ہے. قرآن کی کچھ آیات ایسی ہیں جن کا معنی جلدی پتہ نہیں چلتا کہ اس کے معنی کیا ہیں، اور بزرگوں نے بھی منع فرمایا کہ یہ روز قیامت جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کی حیت کیا تھی. لیکن آقا علیہ السلام کے قربان جائیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو کہ آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ جو کرسی تم سنتے ہو نا، اس کی اتنی زیادہ وسعت ہے کہ زمین و آسمان کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان کو اکٹھا کر کے اگر اس کرسی کے اوپر رکھ دیا جائے تو فرمایا وہ کرسی اتنی بڑی ہے کہ جیسے صحرا ہو، ریگستان ہو، اور اس کے اندر تمام چیزیں ایسے لگیں گی جیسے کہ پہننے والی، ہاتھ میں پہننے والی انگوٹھی آپ نے رکھی ہو. تو اس کرسی کی حیت اتنی بڑی ہے. فرمایا کہ کتنے خوش نصیب ہیں مسلمان کہ جن کو 30 سپارے ملے اور ان میں سے ایک آیت آیت الکرسی ہے، تو باقی آیتوں کا کیا عالم ہوگا. تو کیا شاہ فرمایا یہ آیت الکرسی جو ہے، سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کتنی وسعتیں بنائی ہیں، کیونکہ قرآن ہے نا. یہ ایک صحابی رسول کی بیوی سرکار کے پاس تشریف لائی، کہنے لگی یا رسول اللہ میں بڑی پریشان ہوں. آپ نے فرمایا بیوی کیوں؟ انہوں نے کہا یا حضرت میرے میاں جو ہے نا وہ غریب ہیں، یعنی ان کے کاروبار کے حالات اچھے نہیں. آپ اس کا نے فرمایا میرے صحابی کو بلاؤ. آقا علیہ السلام کے صحابی رسول جب تشریف لائے آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا. آپ اس کا نے فرمایا میرے صحابی کیا تو غریب ہے؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا کیا تجھے قرآن نہیں آتا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے آتا ہے، مجھے تو سورہ بقرہ آتی ہے.
آپ نے فرمایا بی بی تیرا خاوند غریب نہیں ہے، اس کو تو سورہ بقرہ آتی ہے، جس کے تول کو بندہ کو تول ہی نہیں سکتا۔ فرمایا یہ بات یاد رکھ، تیرا خاوند امیر ہے۔ بی بی نے جب یہ بات سنی تو بی بی مسکرانے لگی۔ آپ سرکار نے فرمایا کیوں مسکراتی ہو؟ اس نے کہا یا حضرت آپ نے تو دینی حساب سے بات کی ہے، لیکن آپ کی زبان اقدس سے یہ بات نکل گئی ہے کہ تیرا میاں جو ہے، تیرا خاوند جو ہے وہ امیر ہے، تو اب انشاءاللہ ہم امیر ہو جائیں گے۔ تو آقا علیہ السلام مسکرانے لگے۔ آپ نے شاہ فرمایا کہ جس کے اندر قرآن ہوتا ہے نا، اس بندے سے بڑھ کر اور کوئی امیر نہیں۔ تو کیا شاہ فرمایا بہرحال آیت الکرسی کا جو ایک فائدہ کیا ہے، جس وقت آپ آیت الکرسی کا ارادہ کرتے ہیں کہ میں نے یہ پڑھنی ہے، تو فرمایا اسی وقت اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو 24 گھنٹے تک آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ 24 گھنٹے تک کیوں رہتا ہے؟ کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب دوبارہ آیت الکرسی پڑھے گا، یعنی ایک دفعہ پڑھ لی اس نے، اب جب دوبارہ پڑھے گا تو پھر 24 گھنٹے میں اور بڑھا دوں گا۔ تو فرمایا اس فرشتے کا کیا کام ہے؟ فرمایا اس فرشتے کا کام یہ ہے کہ وہ بندے کی برائیاں مٹاتا رہے اور اس کے درجوں کو بلند کرتا رہے، نیکیوں کو لکھتا رہے۔ فرمایا کہ کتنے خوش نصیب ہو تم لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے نور کے باڈی گارڈ تمہارے ساتھ لگا دیے۔ ہماری وہ بہنیں یا وہ بچے جن کو ڈر لگتا ہے کہ ہم رات کو لیٹیں گے تو ہمیں ڈر لگے گا، فرمایا جس جگہ پر سوتے ہیں ان کے سر کے اوپر بیڈ کی ساتھ جو دیوار ہے اس کے اوپر اگر آپ آیت الکرسی لکھی ہوئی لگا دیں تو اللہ تعالیٰ پوری رات کے لیے فرشتے مقرر کر دیتا ہے کہ ان بندوں کی حفاظت کے لیے یہاں کھڑے ہو جاؤ۔ تو کیا شاہ فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ جس نے آیت الکرسی کو پڑھا ہر فرض نماز کے بعد، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت کے اندر داخلے کے لیے صرف ایک موت ہے، یعنی اس نے ادھر ہی فوت ہونا ہے، فوراً ہی اس نے جنت کے اندر چلے جانا ہے، اس سے کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت میں نے پڑھا کہ آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا جو بندہ آیت الکرسی زیادہ پڑھنے والا ہوگا اس کی جان اللہ تعالیٰ خود نکالے گا، اس کو اسرائیل کا ہاتھ نہیں لگنے دے گا۔ اور فرمایا تم نے غور نہیں کیا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے 17 اسم جو ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ کا اپنا ہی نام ہے جو ذاتی نام ہے۔ جب آپ یا اللہ کی ایک تسبیح پڑھتے ہیں تو گویا آپ نے زبور کی بھی تلاوت کر لی، انجیل کی تلاوت کر لی، اور آپ نے توریت کی تلاوت کر لی، قرآن پاک کی تلاوت کر لی۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے اس ذاتی نام کے اندر تمام صفاتی نام بھی آ جاتے ہیں۔ فرمایا اس کے اندر الحی القیوم جو نام ہے یہ ہے اسم اعظم، جس کو عظیم نام کہا جاتا ہے۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ جس بندے نے اس سیدہ کو پڑھ لیا، آپ سرکار نے اس کو سیدہ کا لفظ دیا، یعنی سردار آیت، سردار آیت ہے یہ تمام آیتوں کی، حتیٰ کہ اگر آپ فرض کی پہلی رکعتوں میں صرف اسی کو پڑھ لیتے ہیں اور کچھ نہیں آپ کو آتا تو سمجھ لیں آپ کی وہ رکعت جو ہے وہ ہو جائے گی، کیونکہ اس کی اتنی لینتھی ہونے کی وجہ سے یہ اس طرح ہے جس طرح یہ 3 آیات ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے آیت الکرسی کو سیدہ بھی کہا ہے۔ تو فرمایا الحی القیوم جو ہے، الحی القیوم، فرمایا جب بھی تو آیت الکرسی پڑھے تو یہ شیطان کے لیے تیر بجتے ہیں، ننگی تلوار کا پہرا تیرے سر پر دیا جاتا ہے کہ اس بندے کے قریب کوئی نہ آئے، حتیٰ کہ کوئی ضرر پہنچانے والی چیز، کوئی سانپ، کوئی بچھو، کوئی ایسا جانور جو بندے کو نقصان پہنچائے، اللہ تعالیٰ اس آیت الکرسی پڑھنے والے بندے کے پاس فرشتوں کو کھڑا کر دیتا ہے کہ اس بندے کی حفاظت کرو کہ انہوں نے مجھے حی القیوم کے نام سے یاد کیا ہے۔ ایک روز آقا علیہ السلام کی محفل رسول سجی ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا میرے صحابیوں جانتے ہو آیت الکرسی کون پڑھ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بتائیں۔ واللہ تعالی عالم و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو آپ سرکار نے فرمایا آیت الکرسی ہر کسی کا پڑھنے کی بس کی بات نہیں، آیت الکرسی یا تو نبی پڑھے گا یا صدیق پڑھے گا یا شہید پڑھے گا، یعنی یہ اتنی عظمت و عزت والی چیز ہے کہ اس کو یا تو نبی پڑھتے ہیں یا صدیق پڑھتے ہیں یا شہید پڑھتے ہیں، اور جس نے پھر اس کو پکڑ لیا، پڑھ لیا، فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ مقام و مرتبہ بہت زیادہ دیتا ہے۔ جس رخ ہو کے آیت الکرسی پڑھے گا اسی رخ سے اس کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔
فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ جب میں معراج نبوی میں اللہ کے پاس تشریف فرما ہوا تو اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا میرے حبیب آپ اتنی دور سے میرے پاس چل کر آئے ہیں، اتنا سفر کیا۔ فرمایا کچھ تحفے تو بنتے ہیں۔ فرمایا اللہ تو مجھے جو بھی عطا کرے میں خوش نصیب سمجھوں گا اپنے آپ کو۔ فرمایا پھر آیت الکرسی آپ کو دیتا ہوں جو آپ سے پہلے میں نے کسی نبی کو نہیں دی، آپ کی امت سے پہلے کوئی امتی کسی نبی کا اس کو نہیں پڑھ سکا۔ فرمایا یہ خاص آپ کے لیے تحفہ ہے جو عرش کے نیچے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جس نے اس خزانے کو پکڑ لیا اس کو میں دین اور دنیا کے اندر سعادت مند کر دوں گا۔ کیا شاہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اب یہ آیت الکرسی آپ کی ہوئی، اور کیا شاہ فرمایا آیت الکرسی آپ کی ہوئی، اب آپ نے کسی امیر کی دولت کی طرف آپ نے توجہ نہیں کرنی، حتیٰ کہ اگر آپ پہاڑوں کی طرف اشارہ کریں گے تو میں پہاڑ سونے کے کر دوں گا۔ تو کیا شاہ فرمایا ان کے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نام الحی القیوم کو استعمال کیا۔ ہم لوگ تو حی کا مطلب استعمال کرتے ہیں نا کہ جی زندہ کرنے والا یا حیات دینے والا، دراصل اس کے معنی یہ نہیں ہے۔ حی کا مطلب ہوتا ہے کامل، اکمل، جو مکمل ہو۔ کیوں کہ جس طرح پودے کو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جب سبزہ آتا ہے تو بندہ کہتا ہے بھی اب یہ صحیح ہو گیا، اب یہ کامل ہو گیا، اس کو بندہ پانی دیتا ہے، اس کے پھل کا انتظار کرتا ہے۔ تو کیا شاہ فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو روح تمہیں دی ہے وہ رب تیرا مکمل رب ہے، اکمل رب ہے، اس سے بڑھ کے تو کمالیت کسی کے پاس نہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ جو روح تجھے دی دراصل وہ کامل زندگی دینے والا ہے، مکمل زندگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب روح نکل گئی تو کمال نکل گیا تو بندہ کیا ہوتا ہے، وہ میت بن جاتا ہے، بندہ میت بن جاتا ہے، جسم بیکار ہو گیا۔ اسی لیے کہا گیا اتنا کمال پیدا کر اپنے اندر کہ جو تجھے چھوڑ گئے وہ خود تیرے پاس چل کے آئیں، کیونکہ بندہ مرتا اس وقت ہے یا اس کو اپنے تب مارتے ہیں جب کمال ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا رب تعالیٰ جس کو چاہے کمال عطا کر دے، تو فرمایا یہ کمال ہی پیدا کرنا تو سب کچھ ہے۔ حتیٰ کہ شہد کی مکھیاں جب دیکھتی ہیں کہ ہماری اپنی ملکہ کا کمال جو ہے وہ ختم ہو گیا، وہ کسی کام کی نہیں رہی، تو شہد کی مکھیاں اس کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اسی طرح شیر جب بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کا کمال، اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، تو اس کی شیرنیاں ہی اس کو چیر پاڑ دیتی ہیں، اور بندہ جب اس کا کمال ختم ہوتا ہے تو وہ اپنوں کے ہاتھوں سے مرتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کمالیت رکھی، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردے زندہ کرتے تھے، جب وہ کہتے تھے قم باذن اللہ، اٹھو اللہ کے حکم کے ساتھ، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام الحی القیوم کا ورد پہلے کرتے تھے، اس کے بعد مردے زندہ کرتے تھے۔ بزرگوں نے کیسے مردہ زندے کر لیے؟ انہوں نے اس لیے مردہ زندے کیے کہ وہ حی القیوم کا ورد بہت زیادہ کرتے تھے۔ فرمایا اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری مردہ زندگی کے اندر اسلام کی بہاریں آ جائیں تو حی القیوم کا ورد اتنا زیادہ کر کہ تم مردہ چیز کو چاہے تو وہ زندہ ہو جائے۔ کون سا نبی ہے جس نے اس الفاظوں کا ورد نہیں کیا؟ حضرت سلیمان نبی علیہ السلام، اللہ کے برگزیدہ نبی، جن کا ذکر قرآن میں بہت جگہ پر آیا۔ آپ نے ملکہ بلقیس کا تخت منگوانا تھا تو آپ نے فرمایا میرے مولا تو حی القیوم ہے، میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے عاصم بن برخیہ جو کہ حی القیوم کا ورد بہت کرتے تھے، اللہ نے فرمایا تیرے تمام دربار میں سے اس کے پاس یہ خاصہ موجود ہے کہ یہ زمین کے نیچے سے ہی تخت کھینچ کر لے آئے۔ تو کیا شاہ فرمایا جنگ بدر کے روز حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا وجل کریم سے روایت، فرمایا جنگ بدر کے روز جنگ زوروں پر تھی، ہم لوگ کم تھے، کافر زیادہ تھے، آقا علیہ السلام پریشان تھے کہ میرے صحابی کم ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی کم ہے۔ تو فرمایا جب میں سرکار کے پاس گیا تو میں نے کیا دیکھا، سرکار سجدے میں جا کر کیا کہہ رہے ہیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ کئی روایتوں میں نستغیث کا لفظ بھی آیا۔ فرمایا کہ میں نے غور سے سنا کہ سرکار کیا پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا میں نے سمجھ لیا کہ سرکار جن ناموں کا ورد کر رہے ہیں ان ناموں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آج صحابہ کرام کو فتح عظیم عطا فرمائے گا۔ اسلام کی پہلی جنگ 17واں روزہ، انشاءاللہ جنگ بدر پر ہمارا 17 نمبر کا جب روزہ آئے گا تو اس پر ہم اس کا کوئی سلسلہ جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان نبی نے اس کا ورد کیا، جنگ بدر میں سرکار نے اس کا ورد کیا، تو اللہ تعالیٰ نے 313 کو فتح عظیم دی، اور جو 1000 تھے اللہ نے ان کو غرق کر دیا۔ فرمایا اسی طرح جب کوئی ملاح پہلے کشتی چلاتے تھے،
جہاز چلاتے تھے، بحری جہاز، تو انہوں نے تمام لوگوں کو کہہ دینا کہ سب لوگ سن لے کہ اگر رستے میں کوئی ایسا طوفان آتا ہے تو سب حی القیوم کا ورد شروع کر دو۔ فرمایا جب حی القیوم کا ورد لوگوں نے پڑھنا شروع کرنا تو ملاح کی جو کشتی تھی وہ سیدھے رستے پر پڑ جاتی تھی۔ تو ہم لوگوں میں سے کون ہے جو پریشان نہیں؟ حی القیوم کا ورد کریں، صرف اتنا ورد کریں جو عام لوگ ہیں، یعنی کہ جو لوگ زیادہ پابندی نہیں کر سکتے وہ کیا کریں، فجر اور مغرب کی نماز کے بعد درود پاک پڑھیں 11 مرتبہ، اور پڑھ کر اگر 11 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو 3 دفعہ پڑھ لیں، پڑھ کر 41 مرتبہ یا حیو یا قیوم کا ورد پکا جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں۔ پھر آپ اپنی لائف میں چینجنگ دیکھیں کہ کیا چینج آ رہا ہے۔ تو کیا شاہ فرمایا، کسی نے پوچھا کہ اسم اعظم جو ہے، تفسیر ابن کثیر نے بھی اس کو روایت کیا۔ یہ جو ہم کتابوں کے نام بار بار آپ کو بتاتے ہیں، یہ اس لیے بتاتے ہیں کہ عالم دین کوئی بھی ہو، مذہبی کوئی بھی بندہ ہو، اس کے بات کے اندر ثبوت موجود ہونا چاہیے، کہ وہ بلا وجہ بات نہ کرے، ثبوت کے ساتھ بات کرے۔ تفسیر ابن کثیر میں ابی بن کعب سے روایت ہے کہ اسم اعظم رب کے قرآن کے اندر 3 صورتوں کے اندر موجود ہے۔ ایک سورہ بقرہ، آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اتنا حصہ جو ہے یہ اسم اعظم ہے، یعنی بڑا نام۔ اللہ کے تو سارے نام ہی بڑے ہیں، لیکن جب آپ ایک نام کو ورد کو پکاتے رہتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بڑا ہو جاتا ہے۔ تو کیا شاہ فرمایا، سورہ آل عمران کی پہلی آیت، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اچھا، یہاں میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ الف لام میم جو آل عمران کی ہے اس کے اثرات کچھ اور ہیں، اور سورہ بقرہ جہاں الف لام میم سے شروع ہوتی ہے وہ الف لام میم کوئی اور اثرات رکھتی ہے۔ تو فرمایا اسی طرح طٰہٰ، سورہ طٰہٰ جو ہے اس کے اندر وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ جو ہے، فرمایا جس نے یہ پڑھا، حی القیوم، دیکھیں ان تینوں آیتوں میں حی القیوم آ رہا ہے، فرمایا جس نے یہ پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے آنے والی مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ اور دراصل آپ یہ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام جو تھے یا ہمارے ولی جو ہیں وہ کس طرح اتنا رستہ ایک دم طے کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا جی، آپ کہیں بھی اپنے مرشد کو، اپنے پیر کو آپ جب یاد کرتے ہیں تو وہ آتے ہیں، وہ کیسے اتنی جلدی آ جاتے ہیں؟ وہ حی القیوم کا ورد کرتے ہیں، کیونکہ حی القیوم رستے کو لپیٹ دیتا ہے، حی القیوم رستے کو مختصر کر دیتا ہے۔ تو فرمایا جتنی جلدی تو کامیابی کے پاس جانا چاہے تو یہ چاہے کہ تیرا رستہ چھوٹا ہو جائے، تجھے کامیابی جلدی مل جائے، تو فرمایا حی القیوم کا ورد اچھی طرح پکا۔ اور کئی بزرگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنا لباس تک ایک رکھتے ہیں، جگہ ایک رکھتے ہیں، وقت ایک رکھتے ہیں، تسبیح ایک رکھتے ہیں۔ اور ایک تو ہمارے بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے 21 کروڑ کی منزل پڑھی، اور وہ کہتے ہیں کہ میری نگاہ کے اندر یہ طاقت پیدا ہو گئی تھی کہ کوئی بندہ میرے پاس آتا تھا تو میں فوراً جان لیتا تھا کہ اس بندے کو کیا حاجت ہے اور یہ بندہ کیوں میرے پاس آیا۔ تو کیا شاہ فرمایا حی القیوم کا ورد جو ہے وہ عام، مطلب کہ جو ہماری بہنیں ہیں جو اتنا زیادہ بھار نہیں اٹھا سکتی، وہ صرف 41 مرتبہ فجر کے بعد، 41 مرتبہ مغرب کے بعد، اتنا حصہ بس آپ شروع کریں۔ اور جو بہنیں یہ چاہتی ہیں کہ ہم اس سے زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ 313 سے شروع کر لیں، کیونکہ یہ کامیابی کا عدد ہے، کامیابی کا عدد ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو الحمدللہ آپ کے آنے والی جو مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حل فرمائے گا، اور آیت الکرسی پڑھنے والے بندے کا جو ہمسایہ ہوتا ہے وہ تک محفوظ رہتا ہے، اس کے گھر بھی اللہ تعالیٰ نقصان نہیں ہونے دیتا۔ لوگ کہتے ہیں نا جی پڑھ رہے ہیں تو اپنے سے پڑھ رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ فرمایا جہاں ایک بندہ پڑھنے والا ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے جنگل کے اندر ایک تازہ پھول کھلا ہوا ہے۔ تو یہ چند تھیں اس کی جو ہے وہ فضیلتیں۔ انشاءاللہ کل اور بھی ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے، اور فضیلتوں کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس درس کو قبول فرمائے اور اپنی رحمتوں اور برکتوں کو ہمیں سمیٹنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ طٰہٰ یاسین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا ربی ذوالجلال والاکرام۔ یا حنان یا منان یا سمیع یا مجیب اللہ یا رحمان یا رحیم اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
اے میرے مالک میرے اللہ جو کچھ پڑھا گیا اس کو اپنے بارگاہ الہٰ میں ہر قسم کی غلطی سے منزہ مبرہ مصفہ کر کے اپنے بارگاہ الہٰ میں سے قبولیت کا شرف عطا فرما، اور میرے مالک ہم نے جو سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور صدقہ اپنے پاک حبیب کا اس رمضان کی برکتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق دے، جو دعائیں ہم کرتے ہیں اس کو شرف قبولیت عطا فرما دے، اور میرے مالک صدقہ اپنے پاک حبیب کا ہمارے علم میں عمل میں اور اخلاص میں جو ہے وہ رحمت اپنی پیدا کر، میرے مالک ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین طٰہٰ یاسین آمین یا رب العالمین۔ صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله